اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اولیاء کے بارے میں عاشق اولیاء فرماتے ہیں، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ خاصان خدا خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خدا نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نیک بندے یہ خدا نہیں ہوتے ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم سب سے پہلے جتنے بھی احباب نے مل کر آج کی اس 11ویں شریف کی محفل کو سجایا ہے، ان تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے احباب حاضرین یہاں پر حاضر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خواتین، بچیاں، بچے جو حاضر ہیں، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ مغرب بعد سے لے کر ابھی تک آپ تمامی حضرات یہاں پر
زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے دین کے پیغامات، دین کے بیانات سن رہے ہیں۔ یقیناً اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب دین سے، اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ دین سے، اسلام سے محبت کرے، اور مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات نے، خواتین نے، علماء اکرام کے ولولہ انگیز شعلہ بیانی کے ساتھ خطابات سماعت فرمائے، اور آپ نے یہ بخوبی جان لیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مناقب اور فضائل سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ لاڈلے چہیتے بیٹے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ آئیے اب مجھ سے بھی چند اہم باتیں جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور صرف جاننا نہیں بلکہ سن کر، جان کر اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان مرد، عورت اور بچوں پر، بچیوں پر ضروری اور لازم ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی احباب حاضرین بغور سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کیا رب تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ کتنی اہم ہے کہ اگر آپ کے سامنے کروڑ روپے رکھے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ اسلام چھوڑ دو، یہ کروڑ روپے لے لو، تو آپ فوراً یہ کہیں گے یہ تو 1 کروڑ ہے، اگر 100 کروڑ بھی یہاں پر رکھ دو گے تو ہم پیارے اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایمان سے، اسلام سے ہر ایک مسلمان کو محبت ہونی چاہیے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ بے بہا، عظیم، قیمتی، لازوال دولت ہے، اور اس دولت کو، اسلام کو پانے کے لیے ہم نے اور آپ نے کوئی قربانی نہیں دی۔ کیا آپ نے کوئی قربانی دی ہے؟ نہیں دی۔ کیا آپ نے وطن کو چھوڑا ہے اس کے لیے؟ نہیں چھوڑا ہے۔ کیا آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ اور آپ نے اپنے مال و جائیداد کو، کھیت کو، اور اس طریقے سے زمین جو آپ کے پاس ہے، کیا یہ دے کر اسلام کو آپ نے لیا ہے؟ نہیں لیا، بلکہ الحمدللہ یہ رب تعالیٰ کا خاص ہم پر کرم اور فضل ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ ہم پیدائشی مسلمان، یعنی الحمدللہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہمارے دادا دادی مسلمان ہیں، ہمارے پردادا پردادی مسلمان ہیں، اور یہ کرم رب تعالیٰ کا ہوا کہ ہمیں رب تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، تو ہم پیدائشی مسلمان ہوئے۔ لیکن کبھی آپ نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ صحابہ اکرام نے اسلام حاصل کرنے کے لیے، اسلام پانے کے لیے کتنی قربانیوں کو پیش کیا؟ اب آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ہم چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا اور آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سجدہ شکر کو پیش کر سکیں گے کہ یقیناً اے رب تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے، تیرا عظیم فضل ہے کہ بغیر کسی جانثاری قربانی کے تو نے بن مانگے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، سبحان اللہ، اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے، سبحان اللہ۔ انہیں صحابہ کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کی جماعت میں عورتیں بھی داخل ہیں اور مرد بھی داخل ہیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں ایک ہے تو صحابیہ کہا جاتا ہے، کئی ایک ہیں تو انہیں صحابیات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً صحابہ اور صحابیات نے اس اسلام کو پانے کے لیے ایک دو نہیں بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اور ہم جانتے ہیں جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
40 سال کی عمر مبارک میں یہ حکم فرمایا کہ اب لوگوں کے درمیان میں نبوت کا اعلان کیا جائے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ کے حکم پر لوگوں کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ سنو اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور رب تعالیٰ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو بہت سارے جو حاضر تھے یہ وہ تھے جنہوں نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور ہر ایک اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً آپ صادق ہیں، اپنے قول میں سچے ہیں، اور آپ امین ہیں، امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں، اور آپ سے کبھی بھی ہم نے کوئی بری بات نہیں سنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اعلان کیا تو چند ایک نے آپ کے اعلان کو قبول فرمایا اور داخل اسلام ہوئے، بہت سارے آپ کے اعلان کو سن کر آپ پر بری باتیں کستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب دیکھیے، غور سے سنیے کہ جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو چند ایک جو سلیم الفطرت رہے وہ اسلام قبول کرتے رہے اور داخل اسلام ہوتے رہے، اور ابتدائی اسلام جنہوں نے زیادہ قبول کیا یہ کمزور غلام مسلمان رہے۔ کون تھے؟ غلام مسلمان تھے، کمزور تھے، کسی کافر کے پاس خدمت انجام دیا کرتے تھے، لیکن آپ ان پر قربان جائیے۔ جن میں سے بہت سارے غلاموں میں سے ایک عظیم نام جو عاشق رسول ہے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص خادموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر لیے، ایک ظالم سرکش کافر کے آپ غلام رہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس ظالم کافر آقا نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کیا۔ اب آپ غور سے سنیے کہ ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور ہم نے اسلام پانے کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی ہے، کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ آپ کو ننگی پیٹھ کے ساتھ تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، اور آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، اور آپ سے یہ کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ پھر ہم ایسے ہی زیادتی تم پر کرتے رہیں گے۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام سختیاں برداشت کرتے رہے، اور اپنی زبان اقدس سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اور یہ اعلان کرتے رہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور میں اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک۔ اس طریقے سے آپ مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارا مال دے کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا، اور خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پردہ نشی خواتین اسلام بھی یہاں پر موجود ہے، اور خاص کر ہم انہیں یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً آپ جو یہاں پر بیٹھ کر مردوں سے زیادہ اپنی توجہ اور دلی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کی خاتون، جس گھر کی عورت دیندار ہوتی ہے تو سارا گھرانہ دیندار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گھر کی خاتون پرہیزگار ہوتی ہے تو اس کے بچے بھی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اگر عورت اچھی ہے، دیندار ہے، تو یقیناً اس کی اولاد بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علماء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، اور آج کی ترقی یافتہ یہ دنیا بھی کہتی ہے کہ بچے کے لیے، اولاد کے لیے سب سے پہلا جو اسکول ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس طریقے سے مرد حضرات ابتدائی اسلام میں اسلام کے لیے قربانیاں جہاں دے رہے تھے، عورتیں پیچھے نہ تھی، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو اسلام قبول کر لی، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے
آپ کے بارے میں یہ عام اعلان ہو گیا کہ سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ بھی کمزور تھی، آپ بھی کسی کے یہاں خادمہ تھی، تو اس کے ظالم آقا نے یا پھر ابو جہل نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سمیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ گیا اور جا کر یہ کہنے لگا کہ اے سمیہ، میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تو اپنی جان کی امان چاہتی ہے تو اسلام کو چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ اسلام کو چھوڑ دے۔ عورت ہے، خاتون ہے، اس کے باوجود وہ گھبراتی نہیں ہے، بلکہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سامنے ظالم کافر جب یہ کہتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے تو آپ اس کے مقابل میں ڈٹ جاتی ہیں اور اپنی زبان سے کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنے لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طریقے سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتی ہیں۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتی ہیں، کلمہ شہادت پڑھتی ہیں، تو اس کافر ظالم کو غصہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اس نیزے کو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں گھونپ دیتا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ کوئی مرد نہ تھا، بلکہ یہی عظیم خاتون رہی جنہوں نے اسلام کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام رہے وہ بہت سارے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اے نبی آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اصحاب کو حکم دیجئے کہ اب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو اجازت عطا فرمائی کہ اپنی استطاعت کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں۔ سبحان اللہ۔ جتنے صحابہ ہجرت کیے وہ مہاجرین صحابہ کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مہاجرین صحابہ۔ تو مہاجرین صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہجرت کیے، اور جب یہ ہجرت کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اپنے ساتھ مال و دولت لے کر گئے، جائیداد لے کر گئے، پراپرٹی لے کر گئے، یا اپنا بزنس اٹھا کر لے گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ یہ رہا کہ یہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا تو انہیں بھی چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ مال و دولت چھوڑنا پڑا تو مال و دولت بھی چھوڑ دیے، اپنی زمینیں تھی، اپنے جائیداد تھے، سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے۔ ہاں یقیناً وہ اپنے ساتھ اگر کچھ لے گئے تو مذہب اسلام کو لے گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی دولت کو لے گئے۔ اور جب آپ یہ صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اسلام کی دولت تھی، اور اسی پر یہ راضی بھی تھے اور اسی پر یہ خوش بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین بدلہ دنیا میں صحابہ اکرام کو یہ عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ رب تعالیٰ کی عطا سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو چند ایک صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے سنا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں نے بھی بہت ساری قربانیاں اس راہ میں پیش فرمائی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، اور یہاں تک کہ صحابہ تک اسلام کو پہنچایا، اور صحابہ صحابیات بڑی تکلیفیں مشقتیں برداشت کر کے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے اسلام کو پایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ تمام باتوں سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحابہ کرام نے ایک دو نہیں بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ آئیے ایک واقعہ آپ سماعت کریں، ایک خاتون ہی کا واقعہ ہے۔ جنگ احد ہوتی ہے، اور جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے والد بھی شریک ہوتے جنگ میں، اور آپ کے بھائی بھی شریک ہوتے، اور آپ کا بیٹا بھی، آپ کا شوہر بھی شریک ہوتا۔ یہ تینوں جو ہوتے ہیں یہ خاتون کے بہت زیادہ عزیز ہوتے۔ آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ نکاح سے پہلے والد بہت زیادہ محترم ہوتا ہے، بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو،
باپ ہی اس کا ہر اعتبار سے سہارا ہوتا ہے، اور بیٹی اپنی محبتوں کو اپنے باپ پر چھڑکتی ہے، اور یقیناً یہ باپ کا حق بھی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد لڑکی کے نزدیک جب نکاح ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے عورت کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والد ہے، اور والد کے بعد بڑے بھائی جو ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ایک لڑکی خاتون کے نزدیک بہت زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں قریبی رشتے والے جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور غزوہ احد جو 3 ہجری میں واقع ہوئی، تو اس غزوے میں بہت سارے مسلمان شہید ہوتے ہیں، تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں۔ انہی میں یہ تینوں بھی جو اس خاتون کے عزیز ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آپ سنیے توجہ کے ساتھ۔ تو جب یہ شہید ہو جاتے، اور یہاں تک کہ اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک خبر یہ اڑا دی جاتی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں معاذ اللہ، اور یہ خبر اڑتی اڑتی یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں پہنچ جاتی ہے، اور مدینہ منورہ پہنچتی، اور مدینے میں رہنے والے جو بچے ہوتے، خواتین ہوتے، یہ سن کر بےتاب اور بے قرار ہو جاتے، اور انہی میں سے یہ خاتون بھی ہوتی ہیں جن کے تینوں بھی اس جنگ میں شریک ہوتے۔ یہ مدینے کے باہر نکلتی، اور انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ہاں جنگ ختم ہو گئی ہے، لوگ واپس ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی اس خاتون سے ملاقات کرتا تو اس سے وہ یہی پوچھتی کہ ہمارے نبی کیسے ہیں، یہ نہیں پوچھتی کہ میرے باپ کیسے ہیں، میرے بھائی کیسے ہیں، میرا شوہر کیسا ہے۔ تو جب یہ پوچھتی تو وہ کہنے والا یہ کہتا تمہارے والد اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد نبی کا حال پوچھتی، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسرا وہ جنگ سے لوٹتا رہتا ہے، اس سے وہ ملاقات کرتی، اور پھر اس سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہارے بھائی جو جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر بھی سنتی ہے، اور سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہی پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ نبی کا حال کیا ہے۔ بتایا جاتا کہ نبی ہاں خیریت سے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتی ہے، پھر وہ کسی سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ نبی کا حال کیا ہے، تو وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیں ایک کے بعد ایک 3 بڑے صدمے اس کو ملے، لیکن یہ خبر سننے کے بعد بھی اس عظیم خاتون پر قربان جائیے، کیسی استقامت ہے، کیسا دین سے محبت کا جذبہ ہے۔ وہ خاتون یہ تیسری خبر سننے کے بعد بھی وہ یہی کہتی ہے کہ نبی کیسے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں نبی خیر و عافیت سے ہیں، تو وہ عورت، وہ خاتون یہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، کہ ہر ایک مصیبت یا رسول اللہ آپ خیر و عافیت سے ہیں تو اس کے نزدیک ہر مصیبت ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے صحابیات کا، خواتین اسلام کا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اسلام سے اتنی زیادہ انہیں محبت ہے، اتنی اٹوٹ محبت ہے کہ الحمدللہ راہ اسلام میں اپنے والد کو قربان کر رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے راہ اسلام میں اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے شوہر کو قربان کر رہے ہیں، تب بھی اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے۔ تو یہ اسلام ایسی عظیم نعمت اور دولت ہے، ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی قدر کریں۔ اسلام ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ اور صحابیات نے بہت کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اگر کچھ پایا تو اسلام کو پایا ہے۔ اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے، اس جماعت سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ آج ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں کہ ہمارا اپنا کچھ اس میں کمال ہے نہیں ہے، نہ ہمارے باپ دادا کا اس میں کمال ہے، نہ ہمارے پڑ دادا لکھڑ دادا کا کچھ کمال ہے۔ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، کبھی آپ نے غور کیا؟ آج ہم پیدائشی مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ سن لیجئے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے اسلام لیا، صحابہ نے اسلام کو تابعین تک پہنچایا، تابعین کے ذریعے سے اسلام ائمہ تک پہنچا ہے، ائمہ کے ذریعے سے اسلام اولیاء اور مجددین تک پہنچا ہے، اور یہ اولیاء اکرام ہیں۔ کون؟ یہ اولیاء اکرام ہیں جو اسلام دور دور تک ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں اقارب کو چھوڑا، اپنی تمام تر خواہشات کو چھوڑ کر یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ ملک ہندوستان میں صرف سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین نہیں آئے، بلکہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جو 4 بڑے سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ، یہ چاروں سلاسل کے بزرگان دین اکثر وہ بزرگان دین ہے ان کا اپنا وطن یا تو بخارا رہا، یا سمرقند رہا، یا چشت رہا، یا بغداد رہا، یا کابل رہا، وہاں سے یہ صرف اور صرف دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہم اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، اس میں اہم رول جو ہے یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ مدینہ منورہ سے اپنے قصبے کو نہیں گئے، اپنے شہر کو واپس نہیں لوٹے، بلکہ سرکار نے حکم فرمایا کہ اے معین الدین تمہیں اجمیر ملک ہندوستان کی سرزمین پر جانا ہے، اور وہاں پر غیر مسلموں کے درمیان میں اسلام کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے نانا جان، اپنے جد کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ ملک ہندوستان روانہ ہو گئے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ ملک ہندوستان روانہ ہوئے تو کیا ملک ہندوستان میں آپ کے رشتہ دار رہتے تھے؟ آپ کے خاندان والے رہتے تھے؟ نہیں۔ اور یہاں پر کیا بزنس کرنے کے لیے آپ آئے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اور پھر یہ جو آپ نے سفر کیا کوئی آسان سفر نہ تھا کہ مدینہ کے ایئرپورٹ سے پلین میں سوار ہو گئے اور اجمیر کے ایئرپورٹ پہ اتر گئے، ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس دور اور زمانے کو اگر آپ یاد کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جانا یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا تھا۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے نبی کے حکم پر مذہب اسلام کی محبت میں آپ سب کچھ قربان کر کے ملک ہندوستان کا سفر کیے، راستے کی تمام مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، اور آپ اپنے ساتھ نہ گھوڑے لیے اور نہ ہی اونٹ لیے اور نہ ہی کوئی سواری کا سامان لیے اور نہ ہی آپ کے ساتھ لشکر تھا اور نہ ہی کچھ اور تھا، بلکہ اگر آپ کے ساتھ تھے تو چند آپ کے مریدین تھے، انہی مریدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکلے اور بخیر و عافیت ملک ہندوستان پہنچے۔ اور الحمدللہ جب آپ پہنچے تو یہاں پر کفرستان کا عالم تھا، کوئی اپنا نہ تھا، سب پرائے تھے، دشمن تھے، لیکن آپ نے ان کے درمیان میں ایسے پیارے اخلاق اسلام کو پیش کیا، اسلام کی پیاری پیاری باتوں کو بتایا، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ تم جس درہم اور مذہب پر ہو یقیناً اس میں بہت سارا بھید بھاؤ ہے، اور اس میں بہت ساری اونچ نیچ کا معاملہ ہے، اور طرح طرح کے برے معاملات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ اسلام مذہب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ کی اس پیاری دعوت دین کو دیکھ کر زبردستی آپ نے لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا، آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی کہ تلوار گردن پر رکھ دی جائے اور کہا جائے اسلام قبول کر لو، بلکہ اسلام کا پیغام تو یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو مصطفیٰ کریم سے آپ نے پائے تھے اس طریقے سے عملاً کر کے بتایا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 90 لاکھ یا 99 لاکھ غیر مسلمین نے آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، جشن غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ اولیاء اکرام ہی کی محنتیں ہیں
اور اولیاء اکرام ہی کی یہ کرامات ہے کہ یہ اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر محض مذہب اسلام کی دعوت و تبلیغ کونے کونے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے آپ ملک ہندوستان بھی تشریف لائے. آج ہم اور آپ جو پیدائشی مسلمان ہیں یقیناً یہ اولیاء اکرام ہی کا فیضان ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے ہماری تمہید کو سن لیا. اب آئیے اصل مواد کی طرف اور اہم پیغام کی طرف اب آئیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ یقیناً اسلام عظیم نعمت ہے، اسلام عظیم دولت ہے، اس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے، صحابیات نے، تابعین نے، ائمہ نے بہت ساری مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، تب جا کے یہ اسلام کو قبول کیے. اور یہ بھی آپ سن لیجئے کہ یہ اولیاء اکرام پر بھی بہت ساری تکلیفیں مشقتیں آئی، لیکن آپ یہ تمام مشقتوں کو تکلیفوں کو برداشت کیے، لیکن دامن اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیے، دامن اسلام کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا. تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب رب تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہم پر ہوا ہے اور یقیناً ہم اور آپ بڑے کمزور مسلمان ہیں، کمزور دل مسلمان ہیں، کمزور جان مسلمان ہے، ہم میں نہ یہ ہمت تھی کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرتے، نہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتے، نہ ہم میں یہ ہمت ہے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جائیداد کی قربانی دے دیں، اور ہم میں نہ یہ طاقت ہے کہ اسلام کو پانے کے لیے اپنے خیش و اقارب، رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ دیں. یقیناً ہم بڑے کمزور مسلمان اور انسان ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم ہے کہ بغیر کسی قربانی کے پیدائشی طور پر ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. الحمدللہ. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں. بے شک. بولیے. حق ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں، اسلام کو سچا دین جانے، اسلام کو سچا مذہب جانے. رب تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین رب تعالیٰ کے یہاں محض اسلام ہی ہے. پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. مراد یہی ہے کہ یقیناً ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور اسے گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اور اس ملک میں ایک مذہب کے ماننے والے نہیں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں. یقیناً کبھی آپ کے اپنے محلے میں، کبھی آپ کے بزنس کے علاقے میں دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اسلام پر ہی قائم رہیں، اسلام کی تعلیمات ہی پر عمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم فلاں کو خوش کرنے کے لیے اس کے مذہبی تہوار میں شامل ہو گئے اور کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے اپنے مذہبی کلچر کو اپنا لیے. یہ ہرگز دین آپ کو اجازت نہیں دیتا. بے شک. حق ہے. سمجھ رہے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کے اپنے تہوار کے نام پر آج پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام اس میں کیے جاتے ہیں. تو ہمارے مسلمان ان کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر اس کی مبارکباد دیتے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ پچھلے بہت سارے تہوار گزرے اور اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی اور تہوار آتے ہیں. یہ ان کے اپنے مذہبی تہوار ہے، فیسٹیولز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مذہبی تہوار میں کسی بھی اعتبار سے ہم شرکت نہ کریں، کسی بھی اعتبار سے شرکت نہ کریں، اور نہ ہی ان کو وش کریں، اور نہ ہی ان کو ہم مبارکباد دیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے معاملات میں خوش رہیں اور اپنے معاملات ہی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اور اسی طریقے سے کسی اور کے فیسٹیول میں شرکت کرتے ہوئے اس کے عمل کو اپنانا، یعنی پتنگ کا اڑانا، پٹاخوں کو پھوڑ کر مال کا ضائع کرنا، دوسروں کو تکلیف کرنا، یقیناً یہ ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے. آپ کو بھی اس سے بچنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی تعلیمات یقیناً یہ حق تعلیمات ہے.
اور یہ قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ لیکن سننے میں یہ آتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے معاذ اللہ کچھ مسلمان وہ بھی ہے جو غیروں کی قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر معاذ اللہ منتیں مانگنے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور آپ کا معاملہ اگر اس میں حد درجہ بڑھ گیا تو آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ مرد کا جانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور اسی طریقے سے عورت کا جانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تو ہمارا سچا پکا اچھا مذہب مسلک یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اولیاء کی بارگاہ میں بھی، آج کے دور اور زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، جہاں پر میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں اور جہاں پر بے پردگی کا معاملہ عام ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی عورتوں کا جانا منع ہے۔ یقیناً عورتوں کو چاہیے اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نام سے منتیں مانگے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کرے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کے نام سے فاتحہ دلانا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اولیاء کی بارگاہ میں جانے کے نام پر، عرس میں جانے کے نام پر وہاں میلے ٹھیلے میں ہرگز شرکت نہ کرے، بلکہ گھر میں باپردہ رہ کر ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرے۔ یقیناً اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں باپردہ رہ کر رب تعالیٰ کی رضا کو اپناتے ہوئے ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اکرام کے فیضان کو آپ کے گھر میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماشاء اللہ۔ مرد حضرات کے بارے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ عرس کے نام پر بہت ساری غیر شرعی رسومات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناچ گانا، بینڈ باجا، چاہے کسی بھی نام پر ہو، ناجائز اور حرام ہے۔ اب چاہے آپ کے شادی کے نام پر ہو، یا پھر آپ کے اپنے گھریلو فیسٹیول تہوار کے نام پر ہو، یا پھر 11ویں شریف کا علم لے جانے کے نام پر ہو۔ ہاں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈھول بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو اپنی تقریباً 90 سال سے زیادہ عمر مبارک رب تعالیٰ کی رضا میں دین اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کا پیغام عام کرتے ہوئے گزار دیے۔ آج ہم ان کے نام پر شریعت کے خلاف عمل کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طریقے کا عمل آپ کے لیے یقیناً برائی کا سامان بن جائے گا، اور غوث اعظم آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو 11ویں شریف یقیناً جائز ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، اور عرس یقیناً منانا چاہیے۔ مرد حضرات کو اولیاء کی مزارات پر جانا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کیا ہے شریعت کا دائرہ؟ یعنی آپ جا رہے ہیں تو یقیناً بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ جائیے۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جھنڈا لے جا رہے ہیں تو آپ ادب اور تعظیم کے ساتھ لے جائیں، نعت رسول پڑھیے، آپ منقبت غوث اعظم کو پڑھیے، اور اس طریقے سے با ادب طریقے سے لے جائیں۔ جہاں پر چلہ پہلے سے بنا ہوا ہے وہاں لگاتے ہیں لگائیے، مسجد میں کوئی جگہ خاص کی گئی ہے وہاں لگاتے ہیں لگائیے، لیکن راستے میں ناچنا گانا یہ ہرگز جائز نہیں۔ انشاءاللہ بتائیے ایسا نہیں کریں گے آئندہ سے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ محرم میں بھی خاص کر یہ دیکھا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل بیت سے محبت کے نام پر عام طور سے گاؤں میں بہت ساری غیر شرعی رسمیں عام رہتی ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اس کے نام پر بھی علم کا بٹھانا، علم کا لے جانا، علم سے منتیں مانگنا، یہ ایک بڑی تفصیلی معاملہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بتائیں گے، لیکن آپ خلاصہ کلام کے طور پر یہ سمجھ لیں یہ تمام چیزیں ناجائز ہے۔ ہمیں باادب طریقے سے محرم کی مجلسوں کو قائم کرنا چاہیے، اور وہاں پر بھی ہمیں شریعت ہی پر عمل کرنا ہے۔ عرس میں آپ جا رہے ہیں تو یقیناً عرس میں جائیں، لیکن آج عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چند سالوں پہلے تک آپ نے کسی شخص کو دیکھا جو داڑھی منڈا تھا، یعنی داڑھی ہی نہیں تھی،
فاسق تھا، اسے نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، ہاتھ میں 10 چھلے پہنا کرتا تھا اور گلے میں بہت ساری تسبیح لگائے پھرتا تھا اور بے نمازی تھا، ایسے کہ کسی نے مزار بنا دی، اب وہیں پر جا رہے ہیں کیا وہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ پہلے جب بھی آپ کسی ولی کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کریں تو پہلے آپ صحیح طور پر معلوم کر لیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہاں یقیناً جتنے ہمارے پرانے بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں عوام پورے طور پر ببانگ دوہل یہ کہتی ہے کہ ہاں واقعی یہ فلاں ولی کا مزار ہے، یقینی طور پر ہم جانتے ہیں، جاتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ تو آج کل کے جو مزارات 20 سال 10 سال پہلے جو بنا دیے گئے، عام طور سے ان کا معاملہ ایسا رہا ہے۔ تو پھر آپ کو جہاں جانا ہے واقعی وہ سچے ولی ہیں، اور جب وہاں پر جائیں باادب طریقے سے جائیں، آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو غیر شرعی عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے عرس کے نام پر بھی ڈھول کے ساتھ جو ہے باجے کے ساتھ چراغاں لے جایا جاتا ہے، سندل لے جایا جاتا ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، غیر شرعی عمل ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ شادی نکاح کرنا یقیناً سنت ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سنت کے نام پر آپ بینڈ باجا اس میں رکھیں گے، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کے نام پر بے پردگی کا عام تماشا کریں گے، اور اسی طریقے سے پٹاخے پھوڑے جائیں گے، ناچ گانا ہوگا، اور اس طریقے سے اور غیر شرعی رسومات اس میں لا لیں گے، تو آپ نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ نہیں پائیں گے۔ اور عرس کے معاملات بھی جو بگڑ چکے ہیں، آپ ان میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے۔ آپ صاحب مزار کی بارگاہ میں جائیں گے، یقیناً ان کے نام سے وسیلہ لیں گے اور دعا کریں گے، اور دعا کر کے وہاں سے واپس باادب طریقے سے ہو جائیں گے، اور یہی آپ کا سچا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی خیال ہو کہ وہاں جانے کے بعد بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چوکھٹ کے سامنے پورے طور پر سجدے کی شکل بنا کے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے لیے شریعت مطہرہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے اگر کسی نے عبادت سمجھ کر سجدہ کیا، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے ہمارا سنی مسلمان چاہے کتنا بے علم کیوں نہ ہو کسی ولی کے پاس جا کر عبادت کا سجدہ نہیں کرتا۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدگمانی کے پورے طور پر شکار ہوتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی سنی عوام جب جاتی ہے اولیاء کی بارگاہ میں تو معاذ اللہ بدعت اور شرک کہہ کے انہیں اولیاء سے دور کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے مجرم ہیں، ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ یقیناً اولیاء اللہ کی شانیں بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں قرآن عظیم میں کئی جگہ پر بیان فرمائی ہے۔ یقیناً اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن وہاں جا کر ہمیں سجدہ عبادت تو ہرگز کرنا ہی نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی اس بارے میں بھی ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے پورا ایک رسالہ تحریر فرما کر یہ بیان کیا کہ تعظیم کا سجدہ کرنا بھی کسی کو بھی حرام ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ ہاں باادب طریقے سے جانا ہے، 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہونا ہے، جو آپ کو آتا وہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد ان کے نام کا وسیلہ لیں اور دعا کریے، پھر باادب طریقے سے بغیر پیٹھ دکھائے آپ بآسانی سے واپس آ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرائض ہم پر ہیں، جیسے کہ نماز اہم العبادات ہے، نماز ہم پر فرض ہے۔ جب مسلمان بالغ ہو جائے، مرد تقریباً 14 سال کی عمر کا ہو جائے اور لڑکی جب 11-12 سال کی عمر میں داخل ہو جائے تو اب اس کے لیے نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب نماز فرض ہو گئی تو مسلمان مرد و عورت کے لیے اور جو بالغ ہو چکے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا واجب فرض ہے، ضروری اور لازم ہے۔ اگر فرض کو چھوڑ دیں گے تو آپ بہت بڑے گناہگار ہوں گے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے کہ اب 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا، الحمدللہ بہت اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، یقیناً کرنا چاہیے، غوث اعظم کا بڑا فیضان جاری ہوگا، لیکن وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرائض پر تو عمل کرتے ہی رہے، جن کے بارے میں اولیاء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 40 سال تک آپ نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو آپ نماز عشاء فرض ادا کیے اور اس کے بعد نوافل میں مصروف رہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے قیام فرمایا، کھڑے رہے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ گیا، اذان دے دی گئی، تو آپ نوافل کی نفل نمازوں کی اتنی کثرت کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ غوث اعظم کی 11ویں کے نام پر ہو یا خواجہ غریب نواز کی 6ٹی کے نام پر ہو یا اپنے پیارے نبی جنہوں نے یہ فرمایا کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی 12ویں شریف کے نام پر ہو، اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے تو کیا نبی آپ سے خوش ہوں گے؟ کیا غوث اعظم آپ سے خوش ہوں گے؟ یا خواجہ غریب نواز آپ سے خوش ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل آپ کرنے کے نام پر فرائض چھوڑیں گے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض کو اپنائیں اور ہر واجب کو اپنائیں، اس لیے کہ قیامت میں جب ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے سوال کرے گا، جس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، فرائض اور واجبات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب ہم اگر فرائض نہیں لیے ہوں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اس بات کا عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گھر کی خواتین کو بھی چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں مکمل نماز کا اہتمام کریں۔ گھر میں جب نماز عورتیں پڑھیں گی تو ان کے گود میں جو بچے ہوں گے وہ بھی جب ماں کو دن میں 5 مرتبہ اپنی ماں کو دیکھیں گے کہ ان کا خاص عمل یہ ہے کہ وضو کا یہ اہتمام کرتی ہیں، جانماز بچھاتی ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں، تو بغیر بولے یہ چھوٹے ننھے منھے بچے بھی آپ کے بازو کھڑے ہو جائیں گے۔ 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے بچے۔ اور اس کے بعد جب والد کسی بھی کام سے تھکا ماندہ گھر آیا ہے لیکن آتے ہی جب اذان عصر سن لیا، عصر کی اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ مؤذن نے کہا، تو والد نے اپنے تمام تر تھکاوٹ کو سب کچھ چھوڑ کر گھر سے جو ہے نماز کے ارادے سے جب نکلے تو بچہ جب باشعور ہوگا تو وہ دیکھے گا اپنے باپ کو، دیکھو کاروبار سے آیا ہے، کھیتی باڑی سے آیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، اس کے باوجود جیسے ہی اذان اس نے سنی اپنے گھر پر وقت نہ گزارا اور آرام نہ کیا بلکہ فوراً مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ مسجد میں حاضر ہو گیا۔ اور بچہ بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بغیر بولے بغیر بتائے وہ مسجد میں چلتا ہوا آ جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دیکھا دیکھی بچہ اور بچی بھی یہ نماز پڑھیں گے تو عالم یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا اس طرح فرما بردار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے بچوں پر ایسا کرم ہوگا کہ وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ آج ماں باپ رونا روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے، اولاد ہماری بگڑ چکی ہے، اور آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ بچہ سدھر جائے۔ ہوتا ہے ایسا، لیکن ہم یہ بتائیں، یہ کڑوا سچ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بچے کو آپ نے بگاڑا ہے۔ بچہ جو 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بچی ہے، بات نہیں سن رہی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا آپ کا گاؤں محفوظ ہوگا لیکن شہر میں آئے دن یہ خبریں مل رہی ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے نام پر کالجز میں بچیاں جا رہی ہیں، غیروں سے دوستیاں کر رہی ہیں، ان کا آزادانہ ماحول بڑا ان کو اچھا لگ رہا ہے، دوستی ہونے کے بعد بائک پر گھومنے کے نام پر نکل رہی ہے، ماں باپ سے گھر سے یہ کہہ کر نکلتی ہے ہم کالج کو جا رہے ہیں، لیکن کالج چھوڑ کر یہ پارک میں گھومتی ہیں۔ اس طریقے سے چند دن گزرتے ہیں، جو ماں باپ بچپن سے لاڑ پیار کے ساتھ اور خون پسینہ ایک کر کے بچی کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلانے کا ارادہ کیا، ڈاکٹر بنانے کا ارادہ کیا، انجینئر بنانے کا ارادہ کیا، بی ایڈ پڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن یہ بچیاں معاذ اللہ یہ اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھلا دیتی ہیں، اس آزادانہ ماحول سے اتنا برا متاثر ہوتی ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے دین کو اختیار کر لیتی ہیں۔ کیسی تعلیم ہے یہ، کیسی دنیاوی تعلیم ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو معلوم ہے فلاں کالج میں لڑکی جائے گی
اور اپنا اسلام کھو دے گی، دوسرا دھرم اختیار کر لے گی، تو ہم یہ کہتے ہیں ایسی تعلیم دلانا ناجائز ہے اور یقین ہو جائے تو حرام ہے۔ بے شک آپ اپنی بچی کو ان پڑھ جاہل مسلمان اپنے گھر میں بٹھائے رکھیں، اچھا ہے، ایسی دنیاوی تعلیم ہم کو نہیں چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ وہ دین اسلام جس کو قربانیوں کے ساتھ صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا ہے، اولیاء نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم دنیا کی تعلیم کے نام پر اپنے دین کو گنوا دے رہے ہیں، اپنی نسلوں کو برباد کر دے رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا المیہ ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی پیغام سن لیں، آج آپ اس گاؤں میں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو کئی ایکڑ زمین عطا فرمائی، آپ خوشحال ہیں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بیٹے کو بیٹی کو اچھا پڑھائیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر کوئی ماں باپ چاہتے ہیں، بلکہ والد کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور والد جیسا اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ والد جاہل ہوگا، والد ان پڑھ ہوگا اور ABCD بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن والد کی خواہش یہ ہوگی میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، آٹو چلاؤں گا، رکشہ چلاؤں گا اور دن بھر پسینہ بہاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی یہی کرے۔ باپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کلیکٹر بن جائے، میرا بیٹا بڑا بزنس مین بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے اور AC میں بیٹھ کر سکون و اطمینان سے مال و دولت کماتا رہے۔ یہ باپ ہی کا دل ہوتا ہے، کوئی اور یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ جس طریقے سے دنیا کی تعلیم دلانے کے سلسلے میں اتنے فکر مند ہے، کیا کبھی آپ نے دین کی تعلیم کے سلسلے میں فکر کی؟ یا کسی ماں نے فکر کی، یا کسی باپ نے فکر کی، یا کسی بڑے بھائی نے فکر کی؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آج اگر ہم اتنے مجمع میں کسی ایک کو کھڑا کر دے اور کھڑا کر کے یہ کہہ دے کہ صرف آپ سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھ کر سنا دے، تو شاید ہی کوئی ہوگا جو سورہ فاتحہ ہم کو سنا پائے۔ اور یہی حال خواتین کا بھی ہے، بچیوں کا ہے، بچوں کا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، نماز کی شرطوں کا جاننا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض کا سیکھنا اور جاننا یہ بھی فرض ہے۔ جب آپ نے نماز کے بارے میں علم ہی حاصل نہ کیا اور آپ روزانہ 5 وقت نماز کو جا رہے ہیں، عورتیں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر نمازیں تو پڑھ رہی ہے لیکن انہیں فرائض کا علم ہی نہیں ہے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ نہیں پاتی ہیں، تو سن لیجئے آپ کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چاہے آپ کتنی بڑی عمر کی کیوں نہ ہو، چاہے مرد کتنے بڑے عمر کے کیوں نہ ہو، آپ یہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرے گا، معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ صفات تو ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً قہار بھی ہے، اور رب تعالیٰ کا غضب اور جلال ایسا ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں زندگی کو گزاریں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا، آرام عطا فرمایا۔ آج الحمدللہ AC میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خواہشات کے کھانے کھا رہے ہیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزر رہی ہے، اور دنیا کمانے کے لیے پوری محنت آپ کر رہے ہیں، اور عورتیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سارا دن کچن میں رہنا قبول کر لیں گی، پسند کر لیں گی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین سیکھتی ہی نہیں ہے عورت، اور اسی طریقے سے مرد کا بھی یہی حال ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر مرد کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے، ہر بچے کو چاہیے، ہر ایک بچی کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ کا بیٹا انجینئر ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا کرنا ہوگا؟ انتقال جب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے انتقال کے بعد کے کام وہ ہوتے ہیں جو آپ کچھ انجام نہیں دیں گے۔ آپ کا جسم ساکت ہو جائے گا، آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، اب آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن آپ نے اولاد کو عالم تو نہیں بنایا، آپ نے اولاد کو حافظ تو نہیں بنایا، آپ نے اولاد کو علم دین تو نہیں سکھایا،
اس کو تو یہ بھی خبر نہیں ہوگی جب گھر میں انتقال ہو جائے تو ہم کس طریقے سے اس کو لٹائیں اور کس طریقے سے اس کا احترام کرتے ہوئے معاملات ہم طے کریں، کس طریقے سے غسل دے، اور کس طریقے سے ہم جس باپ نے ساری زندگی کما کر خون پسینہ ایک کر کے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا پوسا ہے، وہی والد کا انتقال ہو گیا تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اب ہم والد کے کیا کام میں آ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اسے آتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایسا تو ہے نہیں کہ ڈاکٹری کی کتابیں لا کے آپ کے سامنے پڑھ لیں، انجینئر آپ نے بنایا، بی ٹیک اور انجینئرنگ کی کتابیں لا کے آپ کے سامنے اگر پڑھ بھی لے گا وہ تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ اگر آپ اس کو دین سکھاتے، قرآن پڑھنا سکھاتے اور اسے یہ بتاتے کہ بیٹا عالم صاحب کے پاس جاؤ اور اپنے امام صاحب کے پاس جاؤ، دین سیکھو، اور وہ دین سکھاتے واقعی علماء اکرام، ائمہ اکرام، تو اب بیٹے کی ذمہ داری یہ بنتی کہ ہاں میرے والد نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جب تک کہ دفن نہ کیا جائے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اور دفن کے تمام تر معاملات میں انجام دیتا رہوں گا۔ اور آپ جب اس دنیا سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب آپ اپنی اولاد کو جو دنیا سے چھوڑ کر جائیں گے، اگر وہ اولاد نیک ہے، کیا ہے؟ اولاد نیک ہے اور نیکیوں پر اگر وہ عمل کر رہی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نام اعمال بند نہیں ہوگا۔ اس نیک اولاد کی نیکیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی۔ احادیث طیبہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، تو ہر ایک باپ کو چاہیے، ہر ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، دینی تربیت کریں۔ یقیناً خطاب تو بڑا تفصیلی کرنا تھا، لیکن مختصر میں ہم نے اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یقیناً ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور آپ فکر کریں کہ دین ہم کیسے حاصل کریں۔ لیکن آپ یہ بھی سن لیجئے، حدیث رسول میں یہ آیا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم تمہارا دین ہے۔ کیا ہے؟ دین۔ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، غیرے کے پاس جا کر دین حاصل نہیں کریں۔ تبلیغی، دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، قادیانی، مودودی، رافضی، جتنے باطل فرقے ہیں یہ باطل ہیں۔ ایسوں کے پاس جا کر علم دین سیکھنا حرام، حرام، سخت حرام ہے اور بد انجام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو تم غور و فکر کر لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنا استاذ کسی کو بنائیں، دین کسی سے سیکھیں، وہ سب سے پہلے سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سنی صحیح العقیدہ تو ہو، لیکن اگر وہ خود صحیح طور پر قرآن نہ پڑھ پائے تو آپ کو کیا وہ قرآن سکھائے؟ تو ساتھ میں جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کا ماہر بھی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ انجینئر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر نہیں بنیں گے آپ۔ اور اسی طریقے سے آپ کو چاہیے، جیسے آپ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک اچھے استاذ کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طریقے سے دین کی تعلیم کے لیے بھی اچھے استاذ کا انتخاب کریں اور خلوص و للہیت کے ساتھ دین حاصل کریں۔ آخری پیغام ہم ہمارے یہاں کے علماء اکرام، ائمہ اکرام کو مخلصانہ انداز میں یہ دینا پسند کریں گے۔ یقیناً یہ وہ علماء ہے جو دین کی محبت میں اپنے رشتہ داروں اقارب کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر اور اپنے ملک کو چھوڑ کر، وطن تو نہیں، ملک کو، اپنے شہر کو اور اپنے صوبے کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ان کی قربانی ہے، یہ بھی ان کا دینی جذبہ ہے، یہ بھی ان کی دینی محبت ہے۔ لیکن ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یقیناً آپ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری قوم بہت زیادہ پیاسی قوم ہے، اور ان کی پیاس دینی علم سے آپ بجھائیے۔ اور یقیناً ہر ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے آپ کو علم دین سے نوازا ہے تو آپ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ دین کے پیغام کو عام کریں اور لوگوں کو دین سکھائیں۔ یقیناً آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور یقیناً آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے کہ ہم، چاہے ہم مسلمان ہیں، اور ہر ایک مسلمان کے لیے
چاہے عالم ہو یا پھر عالم نہ ہو، ہر ایک کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ہر ایک اعتبار سے، یعنی ہماری اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں. ہم بھی عالم ہیں اور ہم بھی دین کے خادم ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ کی ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین نے اپنی ضرورتوں سے زیادہ دین کو ترجیح دی ہے. تو ہم علماء کو چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جب دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لیا ہے تو ہم بھی دین کو ترجیح دیں اور دین کا کام اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں. انشاءاللہ عز و جل جب ہم اس طریقے سے دین کا کام کریں گے تو پورے معاشرے سے جہالت دور ہو جائے گی، جہالت کی ظلمت و تاریکی یہ دور ہو جائے گی، اور پھر علم دین کا نور گھر گھر عام ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل ایک دو نہیں، جتنی برائیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان تمام کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں جہاں پر ہمیں فرض پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے سچ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کا حق ناحق غصب نہیں کرنا ہے، یہ تمام اخلاقی اور ضروری باتیں ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمان ہیں اور اس کے باوجود کوئی مسلمان ہو کر شراب پیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. شراب کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام الخبائث فرمایا ہے، برائیوں کی جڑ بتایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شراب کی لعنت میں مسلمان جب ملوث ہو گیا تو اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا. گھر میں ہر آئے دن جھگڑے ہونے لگے اور گھر میں ہر آئے دن طلاق کے معاملات سامنے آنے لگے. اور یہ برا اثر یاد رکھو، مرد جو ہے بری صحبت کی وجہ سے شراب کی لعنت میں جب ملوث ہو جاتا ہے تو یہ بری چیز صرف مرد تک نہیں رہتی ہے، اس کا خرابہ جو ہے پورے گھر پر پڑتا ہے، برا اثر پورے گھر پر ہوتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شراب پیے اور شراب پینے کے بعد صرف اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچے آپ کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو احترام ہے اولاد کے دل میں، آپ وہ جانے انجانے میں اسے کھو رہے ہیں. آپ کیونکہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جاتی ہے تو وہ ایسی غلیظ اور غلط حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا احترام نہ باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت باقی ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے شراب کی لعنت میں نہ پڑے. شراب یہ قرآن عظیم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی طور پر حرام ہے، یقیناً ہر ایک مسلمان کو اس سے بچنا ہے. اسی طریقے سے جوا بھی یہ مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے. آپ کماتے 4 آنے ہیں اور آپ جوئے کے نام پر 1 روپیہ گنواتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پہلے ہی آپ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں چولہا صحیح سے جل نہیں پاتا ہے، اور آپ جوئے کی خواہش میں مبتلا ہو کر خود اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اپنے سارے گھر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو جوا یہ بھی سخت حرام ہے، اس سے بھی آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. سود کی لعنت میں مسلمان پڑ رہا ہے، سود سے بھی ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. آج دیکھا یہ جاتا ہے سود لے کر یہ کاروبار کرتے ہیں، سود لے کر اپنے گھر کی شادی کرتے ہیں، سود لے کر اپنا فلاں کام کرتے ہیں. تو عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے برکتی کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے آنے والی زندگی میں کئی سال تک اسی سود کی ادائیگی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو تمام مسلمانوں کو آج کے اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، اس بابرکت مقدس اسٹیج سے ہمارا پیغام یہی ہے کہ جن باتوں کو آپ نے سنا آپ سچے دل سے اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور یقیناً آپ تمامی احباب نے، مرد حضرات نے بھی اور خواتین نے بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ ہمیں سنا ہے، اور امید یہی ہے، یقین یہی ہے، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے. وقت کافی ہو چکا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی تک آپ بھوکے ہیں. یقیناً آپ جو کچھ بھی
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھ کر سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں سننا ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی کے مطابق دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ اور اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔